کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں، تو پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں ہم آیت نمبر 4 سے آنورڈ۔ تو پہلے اسکرین پہ دیکھیے زبان کی درستگی کی اور اخلاص نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اسکرین پہ دکھا دیجئے ذرا زبان کی درستگی۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلک سخیمۃ قلبی۔ اب اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں، میں اور آپ سب لوگ قرآن کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ تلاوت تو ہم سن چکے، آیت نمبر 4 سورۃ المائدہ انشاءاللہ۔ الیوم آج کے دن، اہلا حلال کر دی گئیں، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام اور
تعامو کھانا، الذین ان کا جو، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، لیے کم تمہارے، و طعامکم اور طعامو کھانا، کم تمہارا، طعامکم دو ورڈ کمپرائز کر رہا ہے، طعامو کھانا اور کم تمہارا۔ آپ نے سنا ہے نا اردو میں بھی طعام و قیام، لوڈنگ اینڈ بوجنگ، کسی ہوٹل میں طعام و قیام ہوٹلس کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے، اور آپ جو ایپ پہ جاتی ہیں کہیں ہوٹل بک کراتی ہیں تو عربک اور اردو ممالک میں تو طعام ہوتا ہے کھانا، اور قیام جو آپ کو ٹھہرنے کے لیے وہ دیتے ہیں۔ حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، لیے ہم ان کے، والمحصنات اور المحصنات پاک دامن عورتیں، یاد رکھ لیں المحصنات کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن عورتیں، من المؤمناتی من سے، المؤمناتی مومن عورتوں میں، حمزہ پہ جب حمزہ ہوتا ہے تھوڑا سا جگ دیتے ہیں، المؤمناتی، والمحصنات اور المحصنات پاک دامن عورتیں، من الذین ان میں سے جو، من کا مطلب سے، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، من قبلکم من سے، قبل پہلے، کم تم، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن دے دو تم انہیں، آتی دے دو، تو تم، ہننا انہیں، ہننا اس لیے آیا ہے کہ فیمیل ہے نا، اس لیے ہننا، ہم مردوں کے لیے آتا ہے، اور ہننا جو ہے عورتوں کے لیے، اور یہ پلورل ہے، ہننا پلورل ہے، اجور ہننا مہر ان کے، اجور مہر، ہننا ان کے، محسنینہ نکاح میں لانے والے، دیکھیں المحسنات پاک دامن عورتیں، محسنینہ نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین، غیر نہ، مسافحین بدکاری کرنے والے، و اور، لا نہ، متخذی بنانے والے، اخدان چھپے دوست، و اور، من جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بالایمانی بھی ساتھ، الایمانی ایمان کے، فقط پس، قد تحقیق، حبتا ضائع ہو گیا، عمل ہو اس کا، و اور، ہوا وہ، فی الآخرتی فی میں، الآخرتی آخرت، من الخاسرین من سے، الخاسرین خسارہ پانے والا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آیت نمبر 5 سورۃ المائدہ، رواں ترجمہ کرتی ہوں میں آیت نمبر 5 کا، رننگ ٹرانسلیشن، یس نہیں آیت نمبر 4 ہوگی نا، سوری آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 5 کریں گے نا، ہاں 5، جی 5 ہاں الیوم، جی الیوم احل لکم، کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اس میں اس آیت کے اتنے پورشن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط منقود ہے۔ اب دیکھیں جو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہو گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب میں کون ہے؟ یہود و نصارہ، تو ان کا جو ہے ذبیحہ، وہ جو جانور حلال کرتے ہیں وہ حلال ہے۔ تو اب یہ مفسر کہتے ہیں تفسیر میں کہ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، اگر اہل کتاب نے بھی خون بہا کے کیا ہو تو حلال ہے، کیونکہ ہم جب گردن پہ چھری پھیرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو سارا خون نکل آتا ہے نا جانور کا، تو لیکن گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، اگر وہ مشینوں سے ذبح کرتے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط ہے، مسلمانوں کے ذبیحے میں کیا ہوتا ہے؟ خون بہہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعام حل لہم، اور ہے نا، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے،
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. اب اس میں دوسرے پارٹ میں بڑا بتایا جا رہا ہے کہ اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. اب دیکھیں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو اس میں اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن کیا شرط ہے، کیا کہا گیا ہے یہود و نصارہ کی عورتوں سے کے ساتھ؟ ایک تو پاک دامنی کی قید ہے کہ وہ پاک دامن ہوں، جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرے اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، ٹھیک ہے، اس کے عمل برباد ہو گئے. اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کا ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ کا سودا ہوگا. اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہیں وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر اور اس کے بعد اس کا آیت کا تیسرا حصہ دیکھتے ہیں. جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں. یہ آیت کا دوسرا پورشن تھا. در حالانکہ ایمان کو بچانا فرض ہے، ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا جب تک مذکورہ دو چیزیں منقود نہ ہو جائیں کہ اہل کتاب کی عورتیں ایک تو پاک دامن ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو اکثر اہل کتاب کی عورتیں میں یہ چیز منقود نہیں ہے. دوسرے اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کا ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی فساد کا سودا ہوگا. تو اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا جب تک مذکورہ دونوں چیزیں منقود نہ ہو جائیں. علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ویسے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ، یعنی اہل کتاب تو اپنے دین سے بیگانہ، جیسے مسلمان ہم اپنے دین سے بیگانہ ہیں، بلکہ بیزاری اور باغی بھی ہیں. اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شمار بھی ہو سکتے ہیں؟ واللہ عالم. اب اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 5 ہماری، آیت نمبر 5 جی. یا ایھا الذین آمنوا یسألونک ماذا احل لہم الیوم احل لکم الطیبات. آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. ایک سیکنڈ. آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. الیوم احل لکم الطیبات. جی، آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. دوبارہ تاکید فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وہ کھانا جو بذات خود بھی حلال ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے ہی کتاب دی گئی تھی. کیونکہ اصل میں ہوتا یہ کہ عورت جو ہے اس کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے، بات جلدی مان لیتی ہے. تو اگر ایک اہل کتاب کی کوئی عورت کسی مسلمان مرد سے جو واقعی مسلمان ہے اس سے شادی کرے گی اور وہ اس کو اسلام کی دعوت دے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ بہت جلد اسلام قبول کر لے. تو ہم یہ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں سے بڑی تعداد خواتین کی ہے، کیونکہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات جلدی مان لیتی ہیں. تو اس لیے ان کو خیر کی باتیں جلدی بتا دینی چاہیے تاکہ شر کی جلدی نہ مان لیں، کیونکہ جہاں خیر نہیں پہنچتا پھر بہت ممکن ہے کہ وہاں شر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کرو، نکاح میں ان کے محافظ بنو. یعنی اہل کتاب عورتوں سے بھی محض چھپی دوستی، چھپا تعلق یا نہیں کرنا، یا محض اس کو گرل فرینڈ کے طور پر رکھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. یعنی اسلام میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کوئی چیز نہیں، یا شادی یا تعلق ختم.
دونوں عیدوں میں سے ایک چیز ہوگی، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، یعنی چوری چھپے دوستیاں کرو، میسیجز کرو، کسی ہوٹل ریسٹورانٹ میں ملو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. اب اسکرین پہ آپ لوگ دیکھیں، اس کو مزید دیکھیں اسکرین پہ. آیت نمبر یہ 5 تھی ہماری. جی، الیوم احل لکم الطیبات، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن الیوم آج کے دن، احل حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں. اب کیا ہے کہ پہلے تو وہ کھانے کا بتایا نا ان کا ذبیحہ، اگر وہ اس میں خون بہہ جاتا ہے تو پھر وہ کھائیں گے. نکاح کے لیے مشینی طور پہ ذبیحہ کریں گے تو ہم نہیں کھائیں گے اہل کتاب کا. نکاح کے لیے حلال کر دی گئی مومنات اور اہل کتاب کی عورتیں. اس کا بھی بتایا گیا کہ وہ 2 شرطیں بتا دی گئی، وہ ہم نے ابھی پڑھی. تو تب نکاح کریں گے اہل کتاب کے. اور محسنات، المحسنات، اچھا اب کیا شرط ہے؟ شرط کیا ہے کہ ان سے اگر شادی کی ہے تو گرل فرینڈ نہیں رکھنا، اور ان سے نکاح کرنا ہے، چھپی دوستیاں نہیں کرنا ہے. اور پھر شادی کر کے اس کی شرائط ہیں. تو دوسرا اسکرین دیکھیں. محض وقتی ادائیگی نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وقتی ادائی کرتے ہیں، مہر دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں. ہاں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کوئی بات نہیں کہ عورت اگر مان جاتی، لیکن مہر ادا کرنا ہے. پھر حفاظت نکاح میں لانے والے، باقاعدہ اس کو حفاظت نکاح میں لائے گئے، اناؤنس ہوگا، ولیمہ ہوگا، اور یہ کہ چھپ کے نہیں ہوگی دوستیاں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد زنا نہ کرنے والے ہوں، زنا کی نیت نہ ہو، نکاح کریں، اس کو مہر دیں، اور چھپا ہوا نکاح نہ ہو، اس کا اعلان ہو، باقاعدہ ولیمہ ہو. ولیمہ ایک اعلان ہوتا ہے. اور نکاح بھی جو ہے عورت کے جو ہے والد ہوں گے، ولی ہوتے ہیں نا عورت کے. اگر باپ نہیں ہے تو بھائی ہوگا، بھائی نہیں ہے تو ماموں چچا ہوتے ہیں. تو یہ ساری شرائط ہے کہ مہر محض وقتی ادائیگی نہ ہو، حفاظت نکاح میں لانے والے ہوں، زنا نہ کرنے والے ہوں مرد، اور چھپا نکاح نہ ہو. عورت کو بھی یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ دعا دیکھ لیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی ہے اور ہدایت کی بات کی ہے، اور جو ہم خطبہ نکاح ہوتا ہے اس میں بھی تقویٰ کی بات ہوتی ہے. 3 آیتیں ہیں خطبہ نکاح کی بھی، کہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دے، اس طرح کوئی چھپی ہوئی دوستیاں نہ کریں. جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ٹھیک ہے کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقویٰ کا، پاک دامنی کا، اور جو ہے غنا کا. اس کے بعد اچھا ہمیں آیت نمبر 4 بھی کرنی تھی. ہم نے آیت 3 تک کی تھی پچھلی دفعہ، تو ہم آیت 4 بھی کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے آیت 3 آیتیں کی تھی. تو چوتھی بھی کر لیتے ہیں. چلیں اسکرین پہ آپ چوتھی دکھا دیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن چوتھی کا کر لیتے ہیں نا. پھر چوتھی کا میں پڑھتی ہوں. اسکرین پہ چوتھی. نہیں، ہم نے 4 تک نہیں کی تھی نا. لاسٹ ٹائم ہم نے 4 تک نہیں کی ہیں، 3 کی ہیں. سب لوگوں سے پوچھ لیں، سب سے پوچھ لیں. اچھا میں دیکھ لوں. ہاں ہم نے 3 مجھے کیے. 3 یاد، ہاں 3 یاد ہے سب. جی 3 کیے نا. تو چلے ورڈ ٹو ٹرانسلیشن کوئی بات نہیں ہے، پہلے 5 کر لی. اب قرآن کو تو جہاں سے بھی کرو وہ ہدایت ہی دیتا ہے. تو اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 3 کی تھی نا. سب لوگ صحیح کہ کنفرم کر رہے ہیں. اچھا حضرت 4 پڑھ دینا. 4 یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا نا، کیونکہ ہم جانوروں کو ٹیم کرتے ہیں نا جیسے شکار کرنے کے لیے. یہ آیت نہیں پڑھی تھی ہے نا. ہاں نہیں ہم نے ہاں تو اس کو کریں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لے آئیں. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کوئی بات نہیں، رہنے دیں. ماذا ما کیا، ذا کچھ، احلا حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیجئے، احلا حلال کی گئیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وما اور جو، علم تم سکھایا تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مقلبین شکار کی تعلیم دینے والے. ٹیم کرتے ہیں نا جانوروں کو تو پھر وہ ہمارا شکار پکڑ کے لاتے ہیں. تعلمونہن تم سکھاتے ہو انہیں، مما اس میں سے جو، علمکم
سکھایا تمہیں اللہ نے، فکلو تو کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تم پر، وذکروا اور ذکر کرو، اسم اللہ نام اللہ کا، وذکروا اسم اللہ نا اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ تو انشاءاللہ اگلا درس سب کو زیادہ آپ بتائیے گا، اللہ کے نام پہ ہم رکھیں گے، بسم اللہ پہ ہم رکھیں گے کہ کہاں کہاں ہمیں دعائیں کرنی ہیں، بسم اللہ کی کیا برکات ہے، وذکروا اسم اللہ اور ذکر کرو نام اللہ کا نا۔ تو اس پہ ہم اللہ کے نام پہ ذکر کا درس ہوگا انشاءاللہ ہمارا، علیہ اس پر، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ جانور ذبح کرنے میں بھی آیا تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہو نا، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، انا بے شک اللہ سریع جل دینے والا ہے، حساب۔ اگر آپ کو مل گئی ہے تو پھر یہی رکھیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، جزاک اللہ خیر جی، میں یہی پڑھ رہی ہوں، آپ والا ہی مجھے یہی ملا ہوا تھا جی، ٹھیک ہے۔ تو اب آیت نمبر، سوری میں بہت معذرت کھاؤں تو جی اب یہ ہم پڑھتے ہیں آپ سے، اب رواں ترجمہ آیت نمبر 4 کا، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں، آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو دیکھ سکتی ہیں، یہ حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح المکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں، ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث ہے۔ حلال چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ طیب، اور حرام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ خبیث، بری، ٹھیک ہے، بری، یہ تفسیر میں ہے۔ اور آیت کا دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا جانوروں سے شکار کیا جاتا ہے، جنگل میں جاتے ہیں اور جانوروں کو، وہ ٹیم ہوتے ہیں، وہ جانور کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، ان کو سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو شکار کھیلنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں، جوارح، جارح کی جمع ہے، یہ جو ورڈ ہے نا، وما علمتم من الجوارح، جوارح جو ہے جارح کی جمع ہے، جو کا سب کمانے، مطلب جو کسب کمانے والا کے معنی میں، کسب ہوتا ہے کمائی کرنا، مراد شکاری کتا، باز، چیتا، شکرا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے۔ مکلبین کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے، اور بلایا جائے تو واپس آ جائے، یہی ہے نا ٹیم کرنا۔ ٹیم کرنا تو میری بہنہ یہی ہوا نا کہ آپ جنگل میں گئی، آپ نے اس کو ٹیم کیا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے، اس کو سکھایا ہوا ہے۔ اب وہ سکھایا ہوا کیا ہوگا کہ پہلے اچھا کیا ہوگا، مکلبینہ کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار کرنے کے لیے چھوڑا جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، بھاگ کر جائے، اور جب اس کو روک دیا جائے کہ تم رک جاؤ تو وہ جانور رک جائے، اور جب اس کو بلایا جائے واپس کہ بھائی واپس آ جاؤ، ورنہ تو ہم تو تھکی جائے، گھر ہی نہ آئے، جنگل میں ہی ہماری رات ہو جائے۔ تو وہ اس طرح ٹریم ہوتے ہیں کہ ان کو شکار کو بھیجا تو شکار پکڑ کے لاتے، بلایا جائے تو آ جاتے، اس کو روک دیا جائے کہ اب نہیں کرو چلو گھر، تو وہ واپس آ جاتے۔ پھر اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ یعنی یہ کہا اس آیت میں کہا ہے کہ ایسے سدائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ یہ جو آپ نے جس جانور کو سدھایا ہوا ہے، ٹیم کیا ہے، تو وہ اگر شکار کر کے لاتا ہے تو اس کی 2 شرطیں، ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ جب آپ جنگل میں گئیں شکار کرنے، اب اس کو آپ نے چھوڑا، اپنے ٹیم جانور کو، سدھائے ہوئے جانور کو، تو اس کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اس پہ ہم درس کریں گے، بسم اللہ پر، اللہ کے نام پر۔ دوسری یہ کہ کیا کیا دعائیں کس وقت پڑھنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے کے شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے۔ اب جو آپ نے بھیجا ہے نا، شکاری کتے کو بھیجا ہے یا شکرے کو بھیجا ہے یا کسی کو بھی بھیجا ہے، کسی پرندے کو، درندے کو شکار کرنے، اب وہ اس کو شکار کرتے وقت بسم اللہ کر کے چھوڑے، پھر وہ جو کچھ آپ کے لیے شکار کرے گا
تو اس کو رکھے رکھے، وہ خود نہ کھائے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، حتیٰ کہ اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پکڑنے میں مر بھی جاتا ہے جانور، ٹھیک ہے نا، وہ پکڑ رہا ہے اس کو، جانور بھی تو احتجاج کرے گا نا، جانور بھی ریزسٹ کرے گا جس کا وہ شکار کر رہا ہے، تو اس ریزسٹنس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جانور مر جائے، حتیٰ کہ اگر اس نے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، تب بھی وہ حلال ہوگا، بشرطے کہ اس کے شکار میں سدائے و چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو، یعنی کہ صرف وہی جانور جو آپ کا ٹیم ہوا ہے وہ جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو چھوڑا، اور پھر وہ اس کو پکڑنے کی کشمکش میں وہ جانور جس کو وہ شکار کرتا ہے وہ اس کی جان بھی چلی گئی اور وہ قتل بھی ہو گیا، تب بھی وہ مقتول شکار حلال ہوگا، لیکن اس شکار میں جو آپ نے صدا کر بھیجا ہے چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو، اس کے ساتھ آپ کے جانور جو شکار کر رہا ہے اس کو شکار کرنے میں آپ کے جانور کے ساتھ کوئی اور جانور شامل نہ ہوا ہو۔ تو یہ ہے ماشاءاللہ، آج تو ہم نے آج سے اور کل سے ہم تو شکار کرنے کے اصول سیکھ رہے ہیں، تو ہوتا ہے مردوں کو شوق، تو کوئی بھی آپ کے جاننے والے میں رشتہ داروں میں یا کوئی بھی جاتا ہو تو اس کو آپ یہ آیتیں بتا سکتی ہیں، ساری سورۃ المائدہ کی یہ ساری شروع کی آیتیں جو آپ نے پڑھتی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5 تو ہم کر ہی چکے تھے، اب آیت نمبر 6 کو ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ انشاءاللہ۔ اچھا نہیں ابھی ٹھہرے، ابھی تو اور تفسیر کرتے ہیں آیت نمبر 4 کی، اس کو اور ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ یسألونک آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہے۔ اچھا، ایک تو ہمارا اذکروا اسم اللہ کے نام پہ ہوگا، بسم اللہ پہ، دوسرا وہ پورا ٹاپک ہوگا ہمارا، دوسرا ہم لکھیں گے پورا ٹاپک حلال اور طیب چیزوں پہ، ٹھیک ہے، اگر میں بھول بھی جاؤں بڑھاپے کی وجہ سے تو مجھے یاد دلا دیجیے گا۔ کہہ دیجئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہے، بات ہی ختم، دین آسان ہو گیا، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا جائے، تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں، تو حلال اور طیب ہونا شرط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہے۔ کیا ہے؟ حلال جو ہے وہ طیب ہے اور حرام جو ہے وہ خبیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی، یعنی طیبات کو حلال کیا گیا ہے، جہاں بھی آپ قرآن میں پڑھے طیبات تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حلال چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے، وہ طیب نہیں ہو سکتی، یہاں طیبات کو حلال کیا گیا، کہ اس لیے انسان کو طیب کھانا ہی کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری بہنوں ایک اور ٹپ میں آپ کو دے دوں کہ آج کل تو یہ کہا جا رہا ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہ جیسے کہ میں نے اور آپ نے اپنی نانی کو، اماں کو دیکھا تھا کہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی سڑ جاتی تھی تو وہ کاٹ کاٹ کے پھینک کے اور بقایا حصہ ہم کھا لیتے تھے، اب سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ اس کے جو کیڑے، وہ جرمز جو ہوتے ہیں نا، وہ اندر تک اس ٹومیٹو میں، اس آلو میں، اس کو، لیکن میں نے اپنی نانی کو دیکھا تھا وہ پورا کے پورا آلو اٹھا کے پھینک دیتی تھی، کہتی تھی اس میں کچلی ہے، کچلی پتہ نہیں کیا لفظ تھا، آپ کو پتہ ہے نا ہم لوگ انڈیا میں بھی تھے تو انڈین بولی بھی کچھ اردو میں، کیا اس میں کیا چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، وہ بہت اچھا لفظ کا کچلی 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 پتہ نہیں کیا کہتی تھی، آئی ہیو فارگاٹن، میں ٹوٹلی بھول گئی ہوں۔ تو مجھے یاد آیا کہ سائنس تو گھر میں ہوتی تھی، ہماری نانی، ہماری مائیں تو اٹھا کے پورا آلو پھینک دیتی، تو میری بہنوں احتیاط کریں، ذرا سا بھی آپ کو ایسا لگے تو اس کو آدھا کاٹ کے، جیسے ہمیں سیب بھی کھلا دیا جاتا تھا، اور اس کو پورا پھینک دے۔ آج کل سائنس پروف کر رہی ہے کہ اس کا جرمز، اس کا انڈا، اس کا بٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اور وہ پھر ہم کھا لیتے، تو اللہ نہ کرے اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو کوئی ایسی چیز ہو جائے، اللہ بچائے وباؤں سے، بیماریوں سے، کیونکہ وہ آپ دیکھیں قیامت کی نشانیاں کہ قرب قیامت ایپیڈیمک پھوٹیں گے، وبائیں آئیں گی، تو وہ آ گئی، اس کے بعد ان وباؤں کے بعد زلزلے آئیں گے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کی دعا سن لی کہ پہلی قومیں ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جاتی تھی، کوئی اسحہ سے، کوئی ایک ہوا آئی تو کوئی ختم ہو گیا، کسی کو بارش سے اللہ تعالیٰ نے ٹلپٹ کر ڈالی، قومیں ہلاک کر دی، ان کو عذاب کی پاداش میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، وہ اللہ کو مان کے ہی نہیں دیتے تھے، حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، کسی کو الٹا کر دیا، جیسے قوم لوط کو
عالیہ سافلہ، اوپر سے نیچے پلٹائی گئی ان کی بستی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی کہ امت کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، اس طرح کے عذاب آئیں گے. پینڈیمک ہو گئی، وبا ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ جو قرب قیامت کی بات کی گئی ہے کہ یہ پینڈیمک، یہ وبائیں ہوں گی، تو یہ وبائیں ہم دیکھ رہے ہیں نا آ گئی ہیں، بہت سی آ گئی. پہلے تو ایڈز آیا، پھر پتہ نہیں کینسر تو بہت پہلے آ گیا، پھر ایڈز آیا، پھر پتہ نہیں سوائن فلو، کون سا فلو کون سا فلو، اب یہ زبردست ہمارے یہاں کورونا کھڑا ہے. پھر اس کے بعد کی احادیث مبارکہ آتی ہیں کہ زلزلے ہوں گے، وہ بھی بہت دفعہ آ چکے ہیں. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں. تو یعنی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہی انسان کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا بدبودار ہوتا ہے؟ انسان کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے. بس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ پیٹ تو پہلے بدبودار ہو جاتا ہے. اس لیے تو ویسے ہی وہ بدبودار ہو جاتا ہے، کھانا پیستا ہے پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ، اور ایکسکریٹ ہم کرتے ہیں تو کال آف نیچر آتی. تو کیا چاہیے؟ جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے. صحیح بخاری نے اس کو روایت، یعنی کھاتے وقت صاف ستھری چیزیں کھائیں، ہماری جسمانی صحت کے لیے، ہمارے پیٹ کے لیے جو مفید ہوں، اور ان چیزوں سے جن سے ہم الرجک ہوں، جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، جو ہماری عبادات میں رکاوٹ پیدا کریں، ان سے بچنا چاہیے. میرا اتنا چائے کا موڈ ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں 2 گھنٹے پہلے سب کھانا پینا چھوڑ دیتی. اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں، مجھے آپ لوگ آ جاتے ہیں، میں کہتی ہوں وضو کا وہم ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے. افاق بھی کچھ دے رہی تھی، میں نے کہا نہیں افاق میں 4 بجے 4:15 کچھ کھاؤں گی، کیونکہ وہ دیکھیں عبادات میں رکاوٹ پیدا کرے، ان سے بچنا چاہیے. اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے بہت زیادہ باتھ روم اس کا وضو کا وہم ہوتا ہے، تو اس لیے میں نہیں کھاتی، 2 گھنٹے پہلے سب چھوڑ دیتی ہوں. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو، جن کو دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ علم بھی میں نے تمہیں دیا ہے، جانوروں کو سدانا، جانوروں کو ٹیم کر کے شکار پکڑنا. اور بہت سی چیزوں میں جانور ٹیم ہوتے ہیں، صرف شکار کرنے میں نہیں، بہت سی کام آتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو علم دیا اس کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو. وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی جانوروں کے ذریعے شکار کیا ہوا حلال ہے. اور اس کی میں نے آپ کو شرائط بتا دی کہ اس کے ساتھ کوئی اور جانور نہ شامل ہو، اور وہ شکار پکڑ کے آپ کا انتظار کرے، اس کو کھائے نہ، تب وہ آپ کھا سکتے ہیں. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو. اس کو جب جانور کو چھوڑیں گے تو اللہ کا نام لے کر اس کو بھیجیں گے شکار کے لیے، تب وہ حلال ہوگا، تب وہ ہنٹنگ کرے گا، اور وہ ہنٹ کیا ہوا آپ کھائیں گے. PREY کہتے ہیں اس کو، اگر جانور نے شکار کر کے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور تم جانور کو بھگا کر اس کا شکار پکڑ کر کھانے لگو تو یہ جائز نہیں. اگر جانور نے اپنے لیے رکھا ہے کہ وہ کھائے گا اور آپ اس کو بھگا لو اور پھر اس کا شکار پکڑ کر کھانے لگو تو یہ بھی جائز نہیں. وہ تمہارے لیے نہیں کیا، وہ اس جانور نے اپنے لیے کیا. اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. تو الحمدللہ آیت نمبر 4 اور 5 ہو گئی. 5 ہم پہلے کر چکے تھے، یہ اللہ کے ہمارے نوشتے میں لکھ گیا تھا کہ ہم 5 پہلے کریں پھر ہم 4 کریں، تو اس لیے ہم سے تھوڑی سی وہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں. اب آیت نمبر 6 اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. جی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 6. یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو، ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، قم تم کھڑے ہو، تم قم کھڑے ہونا، تم الی الصلاۃ الی طرف، الصلاۃ نماز کی، الی الصلاۃ طرف نماز کی، فاغسلوا تو دھو لو تم، تو اغسلوا دھو لو تم. آخر میں واو الف جمع بتا رہا ہے کہ ہم سب کے لیے حکم ہے. وجوہکم، وجہ سنگولر ہوتا ہے، وجوہ پلورل ہوتا ہے، بہت سارے چہرے، سب کے چہرے. کم وجوہ چہروں کو، کم اپنے، وجوہکم اپنے چہروں کو، اور ایدیکم اپنے ہاتھوں کو. یدن ہوتا ہے یا فتح یا دال دمتین دن، یا زبریا دال دو پیش دن، یدن ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور ایدیا پلورل ہو گئے، جمع ہو گئے. وہ ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الا تک یا طرف، المرافقی کوہنیوں تک، الی المرافقی کوہنیوں تک، ومسحو اور امسحو مسا کر لو،
برؤوسکم اپنے سروں کا، و اور ارجلکم اپنے پاؤں کو دھو لو، الالکعبینی ٹخنوں تک، و اور ان اگر کن تم ہو تم جنوباً حالت جنابت میں، حالت جنابت جب ہوتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن قائم ہوتا ہے، فتحروا تو خوب پاک ہو جاؤ، و اور ان اگر کن تم کن ہو تم مردا بیمار، ہم بھی کہتے ہیں نا مریض تو مردا بیمار، او یا علی سفرن کسی سفر پر، سفر دیکھیں عربک اور اردو کے الفاظ کتنے ملتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اردو اور کافی ملتے ہیں، ہم اردو سمجھتے ہیں، او یا جا آیا احدن کوئی ایک، کل هو اللہ احد، احد ادھر بھی آتا ہے نا ایک، اللہ ایک ہے، منکم تم میں سے، من الغائطی قضائے حاجت سے، یعنی کال آف نیچر من الغائطی، ان کا مائک میوٹ ہو گیا ہے نا ہاں یہاں وہ سے. جی اچھا میں کہاں سے پڑھوں؟ وہ مجھے کب سے انسٹرکشن دے رہا ہے کہ میوٹ، میں کہاں سے پڑھوں؟ او علی سفرین. اوکے، او علی سفرین، اچھا میرا ہاتھ لگ گیا گا تو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، او علی سفرین یا کسی سفر پر، او یا جا آیا احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی قضائے حاجت سے، یعنی کال آف نیچر سے، باتھ روم سے، او یا لامستم چھوا تم نے، لمس ہم بھی اردو میں بھی کہتے ہیں لمس، النساء عورتوں کو، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ماء پانی، فتیممو تو تم تیمم کر لو، سعیدن مٹی، طیبن پاک سے، فمسحو پھر مسح کرو، بھی وجوہکم اپنے چہروں کا، دیکھیں اب اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرا رہے، وجوہکم اپنے چہروں کا، و ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، اچھا مجھے یہ بتائیں، اوپر تھا وجوہکم اپنے چہروں کو، ٹھیک ہے، اب آیا بی وجوہکم تو وجوہا تھا ہا، اب وجوہ ہی کیوں آ گیا؟ بی وجوہکم میں گرامر کا پوائنٹ ہے، بی وجوہکم میں ہا کے نیچے کسرہ زیر کیوں آ گیا؟ کیونکہ وہ بی جو تھا حروف جارہ تھا تو اس نے اپنے آگے آنے والے اس کو حرکت دے دی. جی بی جو تھا، جی با جو تھا، بی جو تھا حروف جارہ تھا، حروف جر تھا تو حروف جر نے آ کے ہا کو نیچے زیر دے دیا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اپنے چہروں کو، وہ ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، منہ اس سے، ما نہیں، یریدو چاہتا، اللہ لیجلا کہ وہ کر دے، جالا سے ہے نا، جالا کرنا، علیکم تم پر، من حرجن کوئی تنگی، ہم بھی کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں، تو دیکھیں عربک میں بھی ہے کوئی تنگی، حرجن کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، ہم بھی لیکن کہتے ہیں تو یہاں لاکن، یریدو وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولی یتم اور تاکہ وہ پوری کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعل تاکہ، تم لعل کا مطلب شاید بھی ہوتا ہے، وہ تو پھر آپ گرامر کریں گی تو آئے گا، لعل شاید کہ تم، لعلکم یہاں ہے تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، تا جو ہے تم کا ہے، اشکرون شکر ادا کرو، تشکرون تم شکر ادا کرو. آیت نمبر یہ ہماری ہے 6، آیت نمبر 6، ٹھیک ہے، رواں ترجمہ آیت نمبر 6 کا کرتے ہیں انشاءاللہ. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. تو اس کا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کہ منہ دھو یعنی ایک دو یا تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے، منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے گا. دیکھیں پھر سے سنیں، منہ دھو یعنی ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، دو بار یا تین بار، یہ تینوں طرح سے کر سکتے ہیں. دونوں ہتھیلیاں دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد، منہ دھونے کے بعد ہاتھ کو کونیوں سمیت دھویا جائے. اس کے بعد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، راس جو ہوتا ہے، راسن ایک
ایک سر ہوتا ہے، رؤوس جو ہوتے ہیں بہت سارے سر، یعنی بہت سے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے نا، سب مسلمانوں کو، تو اپنے سروں کا مسح کرو، تو اس کا مطلب ہے مسح پورے سر کا کیا جائے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا، اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔ اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کے روح سے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے، علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کر لینا کافی ہے۔ سر کا مسح جو ہے ایک دفعہ کریں گے، ٹھیک ہے، باقی اعضاء کو ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی دھو سکتے ہیں، 3 بار بھی دھو سکتے ہیں، تو ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، 3 بار دھو لیں۔ اچھا اس کے بعد اپنے سروں کا مسح ہو گیا، اس کے بعد فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعب کہتے ہیں ٹخنوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو ڈالو۔ ارجلکم کا عطف وجوہکم پر ہے، جیسے وجوہکم آیا نا، وجہ ہوتا ہے ایک چہرہ، وجوہکم بہت سارے چہرے، تو ارجلکم کا عطف وجوہکم پر ہے، یعنی اپنے پیر ٹخنوں تک دھو، اور اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو انہوں نے صرف یہاں پیر کہہ دیا تو وجوہکم کے عطف پر ہے، تو وجہ میں سب آ جاتا ہے نا، پورا چہرہ پیشانی سے ٹھوری تک، تو اسی طرح صرف ارجلکم کہا کہ ٹخنوں تک دھو لو، یعنی اپنے صرف پیروں کا، یعنی اپنے پیر ٹخنوں تک دھو، اور اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہے بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں پہنی ہو، آپ نے ایک وضو کیا، آپ نے موزے پہن لیے، اب دوسری آپ نے ظہر میں موزے پہن لیے وضو کر کے، وضو کی حالت میں موزے پہنے تھے نا، تو اس لیے اب اگر عصر کا وقت آ گیا ہے اور آپ کو قضائے حاجت و کال آف نیچر نہیں ہوئی یا کسی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے موزے پہنے ہوئے ہیں تو حدیث کی روح سے پیر دھونے کی بجائے جرابوں پر، ساکس پر، موزوں پر بھی مسح جائز ہے، لیکن وہ موزے آپ نے، وہ ساکس، وہ جرابیں آپ نے وضو کی حالت میں پہنی ہوں، تو دوسرے ایک نماز میں، پھر دوسری یا نماز کے علاوہ بھی وضو، بعض لوگ ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو وضو کر کے آپ نے موزے پہنے ہیں تو پھر وہ آپ سے دوسری وضو پہ مسح کر سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے حصہ، اور تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، تو اس کا یعنی اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اچھا ایک اور بات ہم دیکھ لیتے ہیں، اعضاء کو وضو کا دیکھ لیتے ہیں، اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے، ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے، جیسے ہاتھ دھویا، باہر نکل گئے، کوئی بات کری، تھوڑا سا فاصلہ کر لیا، تھوڑا سا وقفہ کیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے، چاہے کوئی کتنا بھی بلا رہا ہو، پوری وضو کریں، یا اگر آپ باہر چلی گئی تو دوبارہ وضو کریں گی، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب اعضاء تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے دھوئے جائیں، ٹھیک ہے، اعضاء وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا، کوئی بھی خشک نہ رہے، گیلا ہوگا، کوئی عضو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، 1 2 یا 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھوؤں گی، ایسا کرنا خلاف سنت ہے، خلاف سنت کام نہیں کرنا چاہیے، 3 تک ہماری لمٹ ہے وضو کی، تو 3 بار ہر وضو کو دھو سکتے ہیں، 4 اور 5 نہیں کریں گی کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، کیا فرمایا یہاں پہ، ایسا کرنا خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، مطلب یہ ہے کہ جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے، اور اسی حکم میں حیض و نفاس بھی داخل ہے، جب حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت یعنی غسل ضروری ہے، اسی طرح ہم بستری کے بعد بھی غسل جنابت ضروری ہے، البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آیات کس کی ہیں، وضو اور تیمم کی، اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، کوئی آپ سے کہے وضو اور تیمم کی آیات کہاں ہیں، آپ تو قرآن پڑھنے والی ہیں، بڑی وٹو وٹ ٹرانسلیشن کرتی ہیں، ہفتے میں 4 بار پڑھتی ہیں، 3 بار انگلش کے درس میں آپ لوگ مل کے پڑھتی ہیں، اور چوتھی بار آپ سیٹرڈے کو 3 بار اردو کا کرتی ہیں، چوتھی بار انگلش کا کرتی ہیں، ہمیں بھی دعوت دیتی، ذرا بھلا بتاؤ تو آپ نوٹ کر لیں کہ وضو اور تیمم کی جو آیت ہے، آیت نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، اور بھی آتی رہیں گی تو ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔
اس کے بعد ہم آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یعنی باتھ روم سے، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں بیدا کے تیمم کا حکم کب آیا. اب آپ سنیں، تیمم کا حکم جب آیا، صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بات آتی ہے کہ ایک سفر میں بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا. صبح کی نماز کے لیے لوگوں کیا ہوا، ان کا ہار گم ہو گیا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، اور وہ ہار بھی بیچاری اپنی بہن سے اسماء رضی اللہ عنہ کا ہار لے کے گئی تھی، ہار بھی لے کے گئی تھی بہن سے. اب کیا ہوا کہ وہ ہار گم ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہوگا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ہار کھو گیا ہے. تو ہار جو ہے ڈھونڈنے لگے، تو کیا ہوا کہ ہار ڈھونڈنے کی وجہ سے وہاں پہ رکنا پڑا. اب صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا. اور وہ کہتی ہے کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق پہ آئے، تفسیر میں تو نہیں ہے، میں سب آپ کو بتا رہی ہوں کہ صحیح بخاری میں نے پڑھا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق سے لوگوں نے کہا کہ بی بی عائشہ، کیونکہ وہ والد تھے ان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو ڈھونڈنے کا کہہ دیا تھا اور رات بھی گزر گئی. تو وہ فرماتی کہ میرے والد ابوبکر صدیق میرے پاس آئے اور وہ مجھے کچو کے مار رہے ہیں، مطلب ان کو جیسے ہم نہیں کچو کے جیسے کسی کو ہاتھ دبا دیتے، بچوں کا پیر دبا دیتے، کہتے وہ مجھے مار رہے ہیں، وہ کرے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا. اور کہنے لگی میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں ریزسٹ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں وہ اپنا سر رکھ کے سو رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ جب تلاش ہوئی تو پانی بھی دستیاب نہیں ہوا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی. سبحان اللہ. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے کیا شان میں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تیمم کی آیت نازل فرما دی، کیونکہ پانی، نماز تو پڑھنی تھی، اب رات بھی گزر گئی تھی، نماز کا وقت آ گیا تھا. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک بہت اچھی بات ہے اس میں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر، یعنی جو آپ آیت پڑھ رہی ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، کتنی مبارک، ہر آیت مبارک ہے لیکن آپ اس میں واقعات دیکھیں، سن کر کہا اے آل ابی بکر، یعنی ابو بکر کے گھر والوں، تمہاری وجہ سے، یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی نا، تو صاحبزادی تھی. تو انہوں نے کہا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں، تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو. صحیح بخاری سورۃ المائدہ کی تفسیر میں یہ ہے، آپ لوگ گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اچھا آیت کا ہم اگلا حصہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا. کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے ایک انمیوٹ کر کے؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کیا مطلب ہے یہاں؟ وضو کی بات کرتے کرتے بی بی عائشہ کے فضائل ہم پڑھتے پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اسی لیے تیمم کی اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ پانی اگر نہیں ہوتا تو لوگ پریشانی ہوتے، پوری رات گزر گئی، پانی نہیں ملا، جو پاس پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اسی لیے حدیث میں وضو کر کے بعد دعا کرنے کی ترغیب آئی ہے. دعاؤں کی کتابوں سے یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. تو ہم ذرا دعا دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ. وضو کے بعد کی دعا بعد میں دیکھیں گے، نہیں پہلے تھوڑی سی اور تفسیر کر لیتے ہیں. ٹھہرے، ابھی رکے نہیں، شیئر کیجیے گا. تو ابھی میں ہم تھوڑا سا اس کو اور دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 6 کو اور دیکھ لیتے ہیں. اب آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، گرا سے باندھ لیں. وضو ہے اور تیمم کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ وہ کیا کرو گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیلو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر میاں بیوی کے ریلیشن ہوئے جنابت ہو گئی تو پھر نہا کر پاک ہو جاؤ، کیونکہ اس سے انسان کے اوپر سے ہر طرح کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں، اور وضو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب اس کی حدیث بھی بہت زبردست آ رہی وضو کی، غور سے سنیں، مجھے معلوم ہے سب سن رہے ہیں غور سے۔ وضو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کے ذریعے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں، تو لازماً اللہ کی دل میں یاد پیدا ہوتی ہے، میری بہنوں، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بیمار ہوں یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے، یعنی باتھ روم کال آف نیچر کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، یعنی بیوی کو ہاتھ لگایا ہو، مطلب ان سے تعلق قائم کیا، پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، بس مٹی پہ ہاتھ مارے، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ کو پھونک لیں، اور نہ بھی پھونکیں تو مٹی پہ ہاتھ مار لیں اور اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیں۔ کس پہ پہنا ہے؟ صرف منہ اور ہاتھ پر۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے میری بہنوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو جو ہے ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، خوب ناک میں پانی ڈالے نا اندر تک، روزہ نہ ہو تو سائنس کے پرابلم اور جتنے نزلے کے پرابلم ہیں دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس کے چہرے، جب تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چھینک کر اسے جھاڑتا ہے، اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کے حکم سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ بھی اس کے ساتھ دھل جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تک کہ سبحان اللہ، حتیٰ کہ داڑھی کے کناروں سے پانی کے جو قطرے ٹپکتے ہیں تو اس سے سارے گناہ کناروں سے بھی گر جاتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک دھوتا ہے، کونیوں سمیت، یعنی جو کونی کا حصہ ہے وہ انکلوڈ ہے، خشک نہیں رہنا چاہیے، تو کونیوں سمیت دھوتا ہے، جس طرح پاؤں کے ٹخنے خشک نہیں رہنے چاہیے اس کو دھوتا ہے، تو اس کے گناہ پوروں سے نکل جائے، پوربا ہے نا ہمارا، پور انگلی کا پوربا، اس سے نکل جاتے ہیں، اس سے جھڑ جاتے ہیں سارے ہاتھوں کی انگلیوں سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح جب اپنے قدم دھوتا ہے تو پاؤں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، آخری قطرے تک۔ پھر کھڑے ہو کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اپنا دل اللہ کے لیے دوسرے خیالات سے خالی کر لیتا ہے، یعنی پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو وہ اس نماز کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو اس طرح کی وضو ہونا چاہیے اور اس طرح کی نماز ہونی چاہیے جو ایک طویل حدیث میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ اس لیے وضو بھی دل لگا کر میری بہنوں شوق سے کریے گا۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو سوچئے یہ مجھے اللہ سے قریب کرے گا، یہ مجھے فریش کر دے گا، میرے ایمان کی تجدید ہے، کیونکہ طہارت ایمان کا حصہ ہے میری بہنوں، تو ایسی وضو کرنا ہے۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، یعنی تیمم کا حکم دے کر جب بھی یہ آیت پڑھیں جہاں آئے کہ اللہ تم پہ زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم دے کے تیمم کا حکم دے کے ہمارے لیے آسانی کر دی، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ جی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا میری بہنوں، نمبر 1، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے، باطن کی گندگی بھی دور ہوتی ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ صحابہ کرام اجمعین نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے حوض کوثر پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وضو کے نشان سے پہچانوں گا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غر المحجلین، اچھی طرح وضو کرنے والوں کو غر المحجلین کہا گیا، یعنی کہ وہ سفید گھوڑے جس کی پیشانی خوب چمک رہی ہوتی، وائٹ گھوڑا کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ پانی دوں گا، پانی سے سب سیراب ہوں گے، تو
صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ تو میری بہنوں، وضو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پانی نہ ہو تو تیمم بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں پیدا کرتا ہوں، پڑھنا چاہ رہا آسانی پیدا کی اللہ نے ہمارے لیے۔ کیا پیدا کی؟ تیمم کا کہہ کر کہیں پانی نہ ہو تو پریشان ہو، بلکہ یہاں تو سب جگہ ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، اگر آپ زیادہ سفر کرتی ہیں جاتی ہیں، زیادہ بچوں کے پاس جاتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں دوسرے ملکوں میں، تو لمبا لمبا ہمارا سفر ہوتا ہے، کبھی وہ ریسٹ ہاؤس دور ہوتا ہے، تو باٹل میں مٹی لے لیں، باٹل میں مٹی رکھ لیا کریں۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ مٹی باٹل میں رکھ لیتے ہیں، اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں۔ وضو کی اگر ٹرین بس میں بھی جا رہی ہیں تو چھوٹی سی باٹل لے لیں، کیا ہے صرف اس کو گرا کے اس پہ ہاتھ مارنا ہے، منہ پہ پھیرنا ہے اور ہاتھوں پہ پھیرنا ہے، بس یہی وضو اس کا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اچھا اب جو ہے اسکرین پہ سب کی توجہ مبذول ہو انشاءاللہ۔ وضو اچھا وضو نماز کی شرط ہے، ابھی بعد میں آؤں گی اس اسکرین پہ، ابھی میں تفسیر کر رہی ہوں وضو، لیکن آپ یہ اسکرین پہ آنے والی میں وضو نماز کی شرط ہے۔ کیا کس طرح شرط ہے؟ ابھی جو آپ نے پڑھا اس کا سمری کر رہی ہوں۔ طہارت جب آپ کرتے ہیں تو آپ وضو جب کرتے ہیں تو آپ مطہر پاک ہو جاتے ہیں، طہارت ہو جاتی ہے، تو وہ ظاہری نجاست کو بھی وضو دور کرتی ہے، باطنی نجاست کو بھی دور کرتی ہے۔ اب وضو کرتے نا اتنے فریش ہو جاتے ہیں، بعد دفعہ تھکے ہوئے، میں نے دیکھا نماز کی ہمت نہیں ہوتی، اتنا گھر کے کام کچن وچن کر کے بعد دفعہ یا پڑھ کے اتنے تھک گئے ہوتے ہیں تو وضو کرتے ہی فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ ظاہری نجاست دور ہو جاتی ہے، اور باطنی نجاست بھی، جو کمزوری اور جو سستی اور کاہلی آتی ہے، باطن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، کسی کے لیے برا خیال، کسی نے کچھ، تو جیسے وضو کرتے کہ اللہ کے آگے جا رہے ہیں تو میں اپنے دماغ سے یہ سب نکال لوں تو اندر کی نجاست دور ہو جاتی، پھر ہمیں روحانی ایک سکون کا باعث ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اتنے فریش ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ سب اس تجربے سے گزرتی ہے کہ روحانی سکون مل جاتا ہے، پھر صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہاتھ کے، پاؤں کے، اب ہاتھ کے پوربے سے سارے گناہ، ساری میں نے تفصیلاً آپ کو حدیث بہت لمبی سنا دی، تو صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو اچھی طرح وضو کرنا بھی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان تو آپ کا یہیں مکمل ہو گیا، آپ نے وضو اچھا کیا، روز قیامت اعضاء آپ کے چمکیں گے اگر بہت اچھی طرح وضو کیا ہوگا۔ غر المحجلین، محجلین کہلاتے ہیں۔ مسلم امت کی پہچان ہے کہ وہ وضو کرتی ہے، اور کوئی امت کوئی بھی جو ہے وضو نہیں کرتی۔ مسلم امت آپ دیکھ لیں کون وضو کرتا ہے، جتنی بھی ابھی قومیں ہیں صرف مسلم امت وضو کرتی ہے۔ اب وضو کی سنتیں دیکھ لیں، اپنی توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پہ۔ وضو کی سنتیں، وضو کی سنتیں، اچھا پہلے وضو کی شرائط دکھا رہی ہیں آپ، چلیں اس کو نہیں سنتیں دکھا دیں پہلے، پھر اس کو کریں گے، سنتیں آگے پیچھے کر دیں، سوری میں نے شاید ایسے آپ کو اسکرین دیا تھا، I'm really sorry۔ تو وضو کی سنتیں، بسم اللہ پڑھنا، سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر بھول گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیں گی۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وضو کی سنتوں میں، اصل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے تفسیر میں تو کچھ نہیں چھوڑ دیا، نہیں الحمدللہ کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ میں نے کہہ دیا، کیونکہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ جی ہاں، بسم اللہ پڑھنا، ابتدا میں اچھی طرح ہاتھ دھونا، پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں گے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اعضاء کا طاق مرتبہ دھونا، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے چہرہ، سب کو طاق مرتبہ سے مطلب ہے 3 دفعہ۔ طاق جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے آڈ نمبرز 1 3 5، لیکن وضو صرف 3 تک ہے، ٹھیک ہے، 3 نمبر میں، اور ایون نمبر ہوتا ہے 1 2 4 6، تو طاق میں دھوئیں گی آڈ نمبر میں 3 دفعہ اعضاء طاق مرتبہ دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کے چھنکیں گی، بہت زیادہ نا تو اوپر تک لے جائیں گی، تھوڑا سا تکلیف تو ہوتی شروع میں ہوگی، بعد میں صحیح ہو جائے گا، آپ کی عادت ہو جائے گی، تو جتنی بھی ہماری جو ناک سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں، سائنس وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، تو یہ بچوں سے، مردوں کو بتائیے گا اپنے بیٹوں کو، کانوں کے اندر مسح کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کرنا کیا ہے؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں گی، اور ایک پیر کا پیر دوسرے پیر میں، ایک پیر دوسرے پیر میں تو نہیں جائے گا، ایک پیر کی انگلیاں دوسرے پیر میں، تو اپنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے ٹانگوں پیر کی انگلی کا خلال کریں گی، یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیر کی انگلیوں میں ڈالیں گی، ٹھیک ہے،
اعضاء دائیں طرف سے دھونا شروع کرنا، اپنے دائیں طرف سے دھوئیں گی، ٹھیک ہے نا. کلی اور چہرہ دھونے کے بعد جب آپ ہاتھ دھوئیں گی تو دایاں ہاتھ پہلے، اسی طرح پیر دھوئیں گی تو پہلے دایاں یعنی سیدھا ہاتھ، رائٹ ہینڈ. یو ول واش یور رائٹ ہینڈ اینڈ رائٹ لیفٹ فرسٹ. تو رائٹ دائیں طرف سے، سیدھی طرف سے، رائٹ ہینڈ رائٹ لیفٹ سے شروع کریں گے. سر کا مسح، ماتھے سے گدی تک، پھر گدی سے پھر پیچھے اوپر سر پہ، یعنی آپ نے پیشانی سے شروع کیا اور پیچھے اپنی گردن کی جہاں آپ کے بال ختم ہوتے ہیں سر کے، پیشانی سے آپ سر تک گئیں. اب آپ کا ہاتھ وہیں ہے جہاں آپ کی پیشانی سے آپ جہاں سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک گئی گدی تک. پھر سر کے بالوں پہ ابھی آپ کا ہاتھ ہے، امیجن کریں. پھر وہاں سے پیچھے سے آپ سر کی گدی سے سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں سے آپ پھر پیشانی تک آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ماتھے سے گدی تک سر کا مسح. وضو کے بعد دوسرا کلمہ مسنون ہے وہ پڑھنا ہے ہمیں. اب ہم دیکھیں وضو کی شرائط. وضو کی شرائط چلیں اپنی توجہ مبذول فرمائیے اسکرین پر. سب سے پہلے نیت کرنا، ٹھیک ہے. نیت دل میں ہوتی ہے، نیت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے جیسے ہمارے امی نے نانی نے سکھائی تھی، نماز کی بھی سکھائی تھی. 4 فرض واسطے اللہ پڑھتی ہوں، منہ میرا کعبے کے طرف کی طرف اور اللہ قبول کر لے. نہیں، نہ نماز کی نیت ہے نہ وضو کی نیت، الفاظ میں نہیں ہے، اپنے دل میں آپ بس دل سے ارادہ کرتی میں جا رہی ہوں نیت کرنے وضو کرنے، بس ہو گئی. پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں نہیں آتا، اونلی بسم اللہ. یہ ہم درس رکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ایک اعضاء ترتیب سے دھونا ہے، جو آپ کو ترتیب بتائی گئی ہے اس طرح دھونا ہے. ترتیب سب کو پتہ ہے، اعضاء کی ترتیب معلوم ہے نا سب کو، اس طرح دھونا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، پہلے نیت کرنا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال کیا جائے، اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے، ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ لگائی جائے، بلکہ سب اعضاء تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے دھوئے جائے. اعضاء وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا. کوئی عضو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے. اگر 5 بار دھو لیا، 7 بار دھو لیا، صرف 3 تک کی اجازت ہے، 1 2 یا 3. ایک دفعہ بھی کر سکتی کیونکہ میں نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے بھی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں. جیسے آپ جلدی میں ہیں، کہیں گئی نہیں ہیں، کہیں باہر ہے، تو ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ. تو اعضاء ترتیب سے دھونا، اعضاء طاق مرتبہ دھونا یعنی 3 مرتبہ. بال برابر حصہ نہ خشک رہے، آپ کے ٹخنوں کا بھی آپ کی کوہنیوں کا بھی بالکل خشک نہ رہے، بال برابر بھی، ٹھیک ہے. وضو کی سنتیں ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے. اسکرین پہ توجہ مبذول کریں. پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہو جاؤ، پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، پہلے وضو کرو، پاکی حاصل کرو. عورت کے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا تو اس کی بھی پاکیزگی بتا دی، وضو سے نماز سے پہلے کی پاکیزگی ساری بتا دی. تو پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے. اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ جو آخر میں آپ نے آیت پڑھی تھی نا، یہ ہماری آیت تھی نا، وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میری بہنوں ایک ایک آیت کے حصے کو سمجھیں، جو یہ آخری آیت کا آخری حصہ ہے، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. تو بھرپور نعمت کیا ہے؟ اللہ کا مکمل انعام. اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یاد رہے گا یہ آخری پوائنٹ کہ اللہ، اس آیت کا آخری پوائنٹ، یعنی میری بہنوں اب آپ جہاں سے کھولیں تو آپ لوگوں کو مطلب آتا ہو کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے. یہ آیت جو ہے کہ وَلَٰكِنَّ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے. تو بھرپور نعمت اور مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور میں نے پوری لمبی حدیث آپ کو سنائی تھی. اب ہم دعا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کی دعا آپ لگا دیں، توجہ مبذول فرمائیں. سب دعا کو سب کو آتی ہے مگر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. سب کو معلوم ہے، سب کو آتی ہے.
تو وضو کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو میری بہنوں ضروری نہیں کہ وحدہ لا شریک لہ کہیں، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بھی کہہ سکتی ہیں، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو آپ دونوں طرح سے کہہ سکتی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے جو توابین ہیں ان میں سے بنا دیجئے، اور اے اللہ مجھے پاکیزہ لوگوں متطہرین میں سے بنا دیجئے. جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا، پکارا جائے گا کہ تم چاہو تو جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ. یہ 8 دروازے کی خوشخبری کس کو دی گئی، ذرا بتائے گا کوئی انمیوٹ کر کے، کسی کو پتہ ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی گئی. حضرت ابوبکر صدیق. جی جزاک اللہ خیر، ان کو دی گئی، کیونکہ ایک حدیث کچھ آپ سے سم بتا رہے تھے آن جنت کے 8 دروازے کے متعلق، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ان میں سے ہو انشاءاللہ. صبح پھر دوسری دعا مجلس کی دعا ہے نا، وہ بھی ہم جو ہے وضو کے بعد پڑھیں. میں تو یہ دونوں دعا پڑھتی ہوں. صبح وہ کہیں گے انیس صاحب کے باتھ روم سے نکلتی ہو زور زور سے پڑھتی، آج سے زور سے نہیں پڑھوں گی. صبح مجھے یاد آیا کہ اللہ وہ کچھ نہیں کہتے مجھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ، و بحمدک، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، کیونکہ کا آیا نا تو اللہ کو مخاطب کریں. و بحمدک، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتی ہوں نہیں کوئی معبود سوائے الا انت، سوائے آپ کے. استغفرک، اور میں آپ سے معافی طلب کرتی ہوں، توبہ استغفار کرتی ہوں. و اتوب الیک، اور میں جو ہے آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. Glory is to you, O Allah, and praise I bear witness that there is none worthy of worship but you. I seek your forgiveness and turn to you in repentance. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تھی میں نے اردو میں کر دی، آخری والی انگلش میں بھی کر دی. آپ لوگ سب پڑھتی ہیں تو اب اور ہمیں معنی اور بہت یہ ہوتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم حلقہ لگاتے ہیں، ایسی محفلوں میں جاتے ہیں، دینی مجلسوں میں، تو ہمیں اور کنوکشن ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اتنے اتنے ثواب مل رہے ہیں، اتنے اتنے ثواب مل رہے ہیں. تو یہ ایک تھی، یہ ہماری آج کی دعا یہ ہے. اور ایک وہ تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہماری دوسری ایک وہ گرین والی دعا لگائیں، اس کی تقوی کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. گرین والی جو ہماری دعا ہے، جو معنی کے ساتھ والی ہے، آپ کے پاس معنی کے ساتھ والی ہے، دیکھیں معنی کے ساتھ والی. چلے میں معنی کے ساتھ والی، ہاں اچھا تقوی کے، چلے یہی رہنے دیں. تقوی کے حصول کی دعا: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف. جزاک اللہ خیر، کیا کہنے، اسکرین شیئرنگ آئی ٹی انچارج سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں. تقوی کے حصول کی دعا: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا ہماری وہ اس میں بھی آئی تھی نکاح کے سلسلے میں بھی، کہ تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے خطبے میں بھی 3 بار تقوی کی آیت، ان آیتوں میں 3 بار تقوی آتا ہے کہ میاں بیوی کو بھی کہا، نکاح ہو رہا ہے لیکن کہا کہ نہیں تم اللہ سے ڈرنا، ایک دوسرے سے جب زندگی گزارو. سورۃ النساء کی آیت نکاح کے خطبے کی آیات ہیں، تو اس میں بھی ہے کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، تو تمہاری زندگی اچھی چلے گی، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ بے شک میں تجھ سے الہدی ہدایت کا، والتقی تقوی کا، والعفاف پاک دامنی کا. تو میں نے عفاف نام رکھا جب میرے درس میں، اسی طرح میں بھی پڑھنے جاتی تھی تو یہ دعا آئی، تو میں نے میری بیٹی کا نام عفاف رکھا ہے. اور ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے ماشاءاللہ. اپنے منہ میاں مٹھو تعریف نہیں، مگر واقعی ناموں کا اثر ہوتا ہے. بہت پیاری بچی، اللہ تعالیٰ بس قبول کرے. اور والغنا، اور بے نیازی کا سوال کرتا. اور ہمیں بے نیاز ہونا ہے، کسی سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے ہر چیز میں.
کھانا ہے، کپڑا ہے، کچھ بھی کسی کا دیکھیں فوراً دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غنا دے دیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا الغنا ہا ہونا، الغنا غنا، آپ نے سینے کی طرف ہاتھ رکھا، دل کی طرف، الغنا ہا ہونا، الغنا ہا ہونا، کہ غنا تو ادھر ہے، غنا تو ادھر، بے نیاز ہو جائیں سب سے. کسی کا دیکھ کے بھی ہمیں فوراً اس کے لیے بھی دعا کریں، بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی نواز دے، جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے ہماری آج کی دعا ہے کہ اللہم انی، اور اگر آپ سب کے لیے کرتی ہیں تو انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ بے شک ہم تجھ سے، اب ہم آ جائے گا، ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے. اس میں سب کچھ آ گیا، بڑی جامع دعا ہے، بڑی کمپریہنسو دعا ہے، یہ مانگا کرے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آمین کہہ دیں، آمین یا رب العالمین. اچھا اب یہ ہماری جو ہے یہ آج دعا تھی اس دن کی بھی، کہ مسجد سجدے کی بھی دعا دیتی ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اے اللہ میرے سب گناہ کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے. اور اگر آپ سب کے لیے مانگ رہی ہیں تو اللہم اغفر لنا ذنبنا، ٹھیک ہے، نا لگا دیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ آپ کی وضو کی بھی دعا. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم، میں، عمل میں، رزق میں، کا وقت میں، اہل و عیال میں، فیملی میں، مال میں برکت دے، صحت تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ سب لوگوں کو عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سب لوگ کہہ دیں آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائیں. یو آل آسم اسٹوڈنٹس، میری پیاری پیاری بہنیں، بارک اللہ فیک. آمین یا رب اللہ. پیاری بہنیں میری، دینی بہنیں میری، آپ کے لیے اتنے پیارے پیارے فلاورز لے کے آئی ہیں عظمیٰ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر سب کو. اچھا، آپ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لیں. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو، کوئی ریفلیکشن ہو ان آیات کے بارے میں. تہمینہ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ اینی ریفلیکشن اباؤٹ دس؟ یو کین انمیوٹ یور سیلف. یس جی بولیں. آنٹی جی بولیں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا آنٹی کہ آپ یہ بول رہے تھے کہ